یونیورسٹی کی ایک طالبہ جس کے بقول اسے پروفیسر صلاح الدین کی جانب سے فیل کرنے کی دھمکی دے کر جنسی طور پر ہراساں کیا گیا تھا، ہماری نمائندہ اس طالبہ کے ریفرنس سے گومل یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک سائنسز کے سربراہ سے یونیورسٹی میں موجود ان کے دفتر میں ملی، یہ کہہ کر کہ وہ اسلام آباد سے اپنے بھائیوں سے تنگ ہو کر یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی خالہ اور کزن کے پاس آ گئی ہے اور اسے نوکری چاہیے۔ یاد رہے کہ پروفیسر صاحب کے جنسی استحصال کا نشانہ بننے والی لڑکی انہیں اپنی فرضی کزن کے آنے کا میسج پہلے ہی کر چکی تھی، سو پروفیسر صاحب اس پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کر رہے تھے۔ اپنی نمائندہ کو پروفیسر صلاح الدین کے پاس بھیجنے سے پہلے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ان صاحب کے جنسی عتاب کا نشانہ بننے کے الزامات لگانے والی یونیورسٹی ہی کی کوئی طالبہ رضاکارانہ طور پر پروفیسر صاحب کی خفیہ ریکارڈنگ کرے، کیونکہ الزامات طالبات سے متعلق تھے۔ لیکن حال ہی میں یونیورسٹی کے ایک اور عہدیدار کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایت کرنے والی ایک طالبہ کو اس کے اپنے ہی شوہر نے قتل کر دیا تھا، سو کوئی بھی متاثرہ لڑکی اس معاملے میں سامنے آنے یا ٹیم سرعام کے لیے خفیہ ریکارڈنگ کرنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی۔ ہمیں مجبوراً نوکری کے بہانے اپنی نمائندہ کو بھیجنا پڑا۔ مقصد تو یہی جاننا تھا کہ گومل یونیورسٹی کا دیندار، باوضع اور شریف النفس دکھنے والا یہ شخص واقعی ایسا ہے یا پھر پاک بازی کے اس نقاب کے پیچھے کوئی شیطان چھپا بیٹھا ہے جیسا کہ ان پر الزام لگایا جاتا تھا۔ پہلی بار اس شخص سے ملنے والی ہماری نمائندہ سے اس نے کیا کیا کہا اور نوکری دینے کے بہانے اس نے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی، اس کی خفیہ ریکارڈنگ جب ہم تک پہنچی تو ہمیں پتا چلا کہ اس شخص میں کوئی شیطان نہیں چھپا تھا، کیونکہ شیطان بھی اس حد تک گرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہوگا۔ شیطان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ دینداری اور پاک بازی کا ایک ایسا حلیہ بنا کر معصوم طالبات اور مجبوری میں اپنے پاس آنے والی لڑکیوں پر بھوکے درندوں کی طرح جھپٹا بھی جا سکتا ہے۔ وہ شخص جس کے خلاف رسمی تحقیقات کرنے کے باوجود ہمیں اس کی بے گناہی کا یقین تھا، جب اس کے کرتوت ہمارے سامنے آئے تو ہمارا اس پر ہی نہیں، انسانیت پر بھی یقین ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وعلیکم سر، کیسے سر؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی سر، آپ میں فرام پنجاب۔ میں اسلام آباد رہتی ہوں۔ اسلام آباد میں فیملی ہے نا میری، بس مطلب کہ گھر میں تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھے، بابا بھی مطلب کہ بابا ہونے کے بعد پھر گھر کے حال کچھ ایسے ہو گئے، بھائی بھی نہیں کرتے۔ ایک بات کروں، مجھ میں 3 نقص ہیں۔ ایک کہ جھوٹ نہیں بول، دوسرا جو نقص ہے مجھ میں دھوکہ نہیں دیتا، تیسرا نقص میں سیکریسی مینٹین رکھتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری ایک فرینڈ ہے اور ابھی اس کی شادی ہو گئی ہے، پھر بھی میری ہے اس سے۔ اور پھر میں نے اس کی کیا کیا ہے، میں نے اس کو ایک ایم اے کرایا، دوسرا ایم اے کرایا، ایم فل کروایا، پھر اس کی جاب لگوائی۔ لیکن آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں کہ یہ میری جاب کا ہول دینا ایک دفعہ۔ ایک میں ڈائریکٹر انگلش ڈپارٹمنٹ، تیسری بات میں ڈین آف آرٹس فیکلٹی، چوتھی بات میں 21 گریڈ میں ہوں، اس سے آگے گریڈ نہیں ہے۔ دوستی میں بہت آگے چلا جاتا ہوں۔ گومل یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس، سٹی کیمپس کے سربراہ اور اسلامک سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین پر اب تک لگنے والے تمام الزامات سچ ثابت ہو گئے تھے۔ اس شخص کی ہوس پرستی اور دیدہ دلیری کا عالم یہ تھا کہ یونیورسٹی کیمپس میں اپنے پاس پہلی بار آنے والی لڑکی پر یہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹا تھا۔ تصور کیجئے یہ اپنی طالبات اور اپنی ماتحت خواتین اساتذہ کا کیا حال کرتا ہوگا۔ خود کو مجبور بتا کر نوکری مانگنے والی لڑکی کو یہ اس طرح سے نوچ رہا تھا تو فیل کرنے کی دھمکی دے کر یہ طالبات کو کتنا مجبور کرتا ہوگا۔ اس ریکارڈنگ میں خیبر پختونخوا کی گومل یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین کا اصل چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ پارسائی اور پاک بازی کا نقاب اتر کر دور جا گرا تھا۔
ٹی وی پر ہم اس کی گفتگو اور اس کی حرکات کا 99% حصہ چلا ہی نہیں سکتے، اور جو 1% حصہ نشر کیا جا سکتا ہے بس آپ اسی سے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ اس شخص نے گومل یونیورسٹی میں اپنی 35 سال کی سروس میں کس طرح طالبات کا استحصال کیا ہوگا۔ جو شخص اتنے اہم مناصب پر فائز ہو کر اور عمر کے اس حصے میں ہرس اور ہوس کی اس منزل پر تھا، سوچئے اس سے پہلے یہ کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا۔ ہم نے تو اس کا اصل چہرہ اور نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھ لیا تھا، اب اسے آئینہ دکھانے کی باری تھی، اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ اپنی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان صاحب کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ان پر لگنے والے جنسی استحصال کے درجنوں الزامات کے پایہ ثبوت کو پہنچنے کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ سو ہم کراچی سے لاہور اور لاہور سے 7 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے۔ ہماری نمائندہ دوسری ملاقات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین سے وقت پہلے ہی طے کر چکی تھی، اور ان کے بے حد اصرار پر اپنی ایک فرضی دوست کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ طلبہ اور گومل یونیورسٹی انتظامیہ کے مابین اختلافات اور پرتشدد احتجاج کے بعد یونیورسٹی طلبہ اور طالبات کے لیے بند تھی، جبکہ اساتذہ اور دیگر عملہ یونیورسٹی کے دونوں کیمپسز میں موجود تھا۔ اپنے دفتر میں تمام عملے کے ارد گرد موجود ہونے کے باوجود پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر دیدہ دلیری سے دونوں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ یہ شخص اتنا بے خوف تھا کہ اس نے کھڑکیوں کے سامنے پردہ ڈالنے یا دروازہ لاک تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہ میں ایک میچور بندہ ہوں، بہت ہاں جی۔ آپ کی جانب کے بعد ایک اور عہدہ بھی ملا ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اچھا تعلق۔ میں نے آپ کو ایک ڈیمانڈ کی تھی، کیا؟ یہ میری کمزوری ہے، یہ میری کمزوری ہے۔ نہیں، اب مجھ پہ ٹرسٹ کریں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہو؟ دوسرے لوگ سے دھوکہ نہیں، کبھی ٹھیک ہو؟ دوستی بھرپور انداز ہے۔ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے۔ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ بس نارمل ہی چل رہا ہے۔ کہ میں بھی قریب آ سکتا ہوں؟ پلیز کر سر، پلیز